چالو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریف کبریائے و بڑائے بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا. محترم حضرات، یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور انگریزی مہینوں کے حساب سے سال کا یہ آخری مہینہ ہوتا ہے. اس مہینے میں ایک گروہ، ایک جماعت یا ایک مذہب جسے دنیا عیسائی کے نام سے جانتی ہے اور دنیا میں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، یہ اس دسمبر کے مہینے کی 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، ولادت کا دن مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے. حالانکہ ہمیں یہ بات تاریخ کے حوالوں سے معلوم ہوتی ہے کہ قرآن اور عیسائیوں کے ہاں جو بائبل ہے اس میں زبردست اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی، جس طرح سے ہمارے اور بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں. اور اس میں سیرت نگاروں نے جو ایک زبردست اختلاف لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن میں اختلاف ہے. اسی طرح سے اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین
یہ فرماتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مریم کو حکم دیا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ چلی جائیں، وہیں پر رہیں اور ان کے پاس جو کھجور کا درخت تھا اس کو ہلائیں اور کھجور کھائیں۔ تو کھجور جو ہے یہ گرمیوں کے موسم میں پکتا ہے، اور یہ دسمبر کا مہینہ ٹھنڈی کا مہینہ ہوتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، تو اس طرح سے بھی اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے لوگ اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے برابر مقام وہ مرتبہ بلند کرتے ہیں، اس طرح عیسائیوں کا، یہودیوں کا یہ کہنا ہے، بلکہ قرآن اس بات پر شاہد ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی جن کا نام مریم ہے، انہی سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی کرامات کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ حوا علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر ماں کے پیدا کیا۔ تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، اس میں کوئی الزام کی بات نہیں ہے۔ دراصل مریم کی ماں عمران کی بیوی نے ایک نظر مانی تھی۔ اس سے پہلے خطبہ جمعہ کے اندر مولانا ابو البیان سلفی نے اس عنوان پر بیانات کیے تھے، لیکن یہ وقت مہینہ اور دسمبر کا مہینہ تھا تو میں نے بھی اس عنوان کو اس طرح سے اٹھا لیا۔ الگ الگ انداز ہوتا ہے آدمی کا، اپنا اپنا بولنے کا، اپنی اپنی باتیں رکھنے کا۔ تو عمران کی بیوی نے نظر مانی، قال رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، میں یہ تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، تو میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ فلما وضعتها، جب انہوں نے جنا پیدا کیا، قال رب انی وضعتها انثى، ان کی خواہش تھی کہ مجھ سے جو لڑکا پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کے لیے، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، لیکن ان کی سوچ کے مطابق لڑکا پیدا نہیں ہوا، لڑکی پیدا ہوئی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ اے میرے رب، میں تو سوچتی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا لیکن لڑکی پیدا ہوئی ہے، واللہ عالم بما وضعت، اور تو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کیا پیدا ہوئی ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہے، یا جس طرح سے ایک لڑکا کام کر سکتا ہے لڑکی اس طرح سے نہیں کر سکتی ہے۔ پھر بھی میں نے نظر مانی ہے۔ اس کے بعد جب مریم کی پیدائش ہوتی ہے، مریم کی پیدائش ہونے کے بعد اس کو ان کی ماں بیت المقدس کے لیے وقف کر دیتی ہیں۔ فلما وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى، جب عمران کی بیوی نے لڑکی کو جنا اور جب لڑکی پیدا ہوئی، مریم پیدا ہوتی ہیں، تو ان کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیتی ہیں۔ اب ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں۔
فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب ووجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زکریا علیہ السلام مریم کی کفالت کر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور اس مسجد کے اندر جہاں ان کو مریم کو رکھا گیا ہے وہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے. اب زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں. جب یہ بڑی ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مریم کے پاس رزق بھیجتا ہے، اور زکریا علیہ السلام جب وہاں پر جاتے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ان کے پاس پھل یہ کہاں سے آ رہا ہے. ان کے پاس آم، انگور، سیب، یہ سب کا تو موسم ابھی نہیں ہے، یہ سیزن تو ابھی کیلے کا نہیں ہے، انگور کا نہیں ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ تو انہوں نے مریم سے سوال کیا، پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ قالت هو من عند اللہ. مریم کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. جب زکریا علیہ السلام نے یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پھل بھیج رہا ہے، کھانے کا سامان مہیا کر رہا ہے، تو زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک امید جاگی. فوراً انہوں نے وہاں دعا کر دیا. وَهُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. زکریا علیہ السلام نے وہاں اللہ سے دعا کر دیا کہ اللہ جب تو بے موسم کے پھل بھیجتا ہے، آم انگور بھیجتا ہے، میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، اے اللہ میں تو مایوس ہو چکا تھا، نا امید ہو چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اولاد عطا فرما دے. فنادته الملائکہ. فرشتے نے زکریا علیہ السلام کو وہاں ایک بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے یہ دعا کی. تو مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس پھل بھیج رہا ہے. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے، جب یہ حمل سے ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو حکم ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے کہیں مسجد سے ہٹ کر کے کہیں دور چلی جائیں. قرآن اس بارے میں کہہ رہا ہے فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. جب یہ حمل سے ہوتی ہیں تو یہ یہاں سے چلی جاتی ہیں اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر وہ یہ کہتی ہیں کہ ہے اللہ آج کا یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی ہوتی. بھائی ایک پاک دامن عورت کے لیے اگر اس پر کوئی الزام لگایا جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی بات ہے. تو مریم یہ کہتی ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَرْيَمُ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. قرآن کریم میں سورۃ تحریم میں دو پاک دامن عورتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو عورتوں کو آئیڈیل بنایا ہے. تو وہ وہاں پر چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. ہائے کاش کہ آج کا یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی ہوتی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ اے مریم خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَهُزِّيَ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا. اے مریم اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ
اور اس کا تازہ کھجور کھاؤ۔ اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ اگر عورت کو حمل کے دوران کھجور کھلایا جائے تو یہ ان کے لیے بڑے فائدے کی بات ہے، بڑے فائدے کی چیز ہے۔ اس وقت ان کو اگر کھجور کھلایا جاتا ہے تو بچے کی ولادت میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ ایک کھجور کے درخت کو ہلاؤ اور اس کا کھجور کھاؤ۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کیجئے۔ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب تمہیں کوئی آدمی دیکھے، تمہاری کسی آدمی سے ملاقات ہو، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، تو تم اس سے کہہ دینا کہ میں اللہ کے لیے، رحمان کے لیے روزہ رکھی ہوں۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اگر تم سے کوئی پوچھے، کچھ بات کرنا چاہے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اور اس وقت جب کوئی روزے سے ہوتا تھا تو کوئی آدمی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں مریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے آتی ہیں، تو قوم کے لوگ کہتے ہیں قالوا یا مریم لقد جیت شیئا فریا، اے مریم یہ تم نے کتنا برا کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے مریم نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، یہ تم نے کون سا غلط کام کیا۔ فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام خاموش ہیں، کچھ مریم کہہ نہیں رہی ہیں، بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، ان سے پوچھ لو۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی گود میں ہیں، چھوٹے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ جو گود میں ہوتا ہے وہ بول نہیں سکتا ہے، وہ بولنا تو کیا دور کی بات، وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے 6-7 مہینے تک۔ لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ میری ماں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت دی۔ گود میں ہیں اور کہتے ہیں انی عبداللہ، قرآن کہہ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دیا ہے، مجھے نبی اور رسول بنایا ہے۔ تو یہ پاک دامنی کی باتیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 بچوں نے ماں کی گود میں بات کیا ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک جریج کا، جو بنی اسرائیل کا جو واقعہ تھا، جریج کے بارے میں جس بچے نے گواہی دی کہ جریج بالکل پاک صاف ہے، پاک دامن ہے، اور ایک اور عورت کا بچہ، ایک لمبا واقعہ ہے۔ 3 بچوں نے اپنی ماں کی گود میں بات کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مریم پاک دامن ہے، اور اس طرح سے لوگوں نے جو الزام لگایا مریم کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ اس تہمت کو بھی مٹا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب 30 سال کے ہوتے ہیں، ابن جریر نے لکھا ہے کہ جب 30 سال کے ہوئے تو ان کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، ان کو نبی بنایا جاتا ہے، اور جب 33 سال کے ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، لیکن قرآن اس بارے میں کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پر لٹکایا گیا، نہ قتل کیا گیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، سولی پہ لٹکا دیا گیا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ صُبِّحَ لَهُ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ معاملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے شکل کو کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے شکل کو کر دیا تھا،
تاریخ کے حوالوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیرا گیا اور مارنے کا پلان بنا لیا گیا، لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیرا ہوا ہے کہ ابھی وہ عیسیٰ گھر سے نکلیں گے، ہم ان کو پکڑ لیں گے، ان کو گرفتار کر لیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دیر ہو گئی، گھر میں سے نہیں نکل رہے ہیں، تو وہ آدمی جس کا نام جوڈاس تھا، وہ گھر کے اندر جاتا ہے کہ بھائی کتنی دیر ہو گئے گھر سے نہیں نکلے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ایک لمبا واقعہ ہے میں نے پڑھا ہے کہ کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا، قتل کرنے کا پلان لوگوں نے بنایا تھا۔ تو جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے یعنی غداری کر کے ان کو پکڑوانا چاہتا تھا، اور جب گھر کے اندر گیا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ 4 فرشتوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور اس کے شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا کر دیا۔ جیسے یہ گھر سے باہر نکلا، لوگوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور اس کو پھر سولی پر لٹکا دیا گیا۔ آپ غور کیجئے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا ہوتا تو کیا جس طرح سولی پر لٹکایا جاتا ہے، چڑھایا جاتا ہے، ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں اور نکیلیں ڈال دی جاتی ہے، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک نبی، اپنے ایک پیغمبر جس کو اپنا نبی اور رسول بنایا ہو، اتنی کڑی سخت سے سخت سزا دیتا؟ ہرگز نہیں۔ جس طرح سے وہ تڑپ تڑپ کر کے ایک انسان سولی پر چڑھنے کے بعد مرتا ہے، ہرگز نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ایسی سزا نہیں دیتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اس شکل کے اس آدمی کو سولی پر لٹکایا گیا، اور لوگ اسی کو عیسیٰ سمجھ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لن تقوموا حتی ترونہا قبل عشرایات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ فذکر الدخان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دھواں نکلے گا، والدابۃ الارض، اور ایک جانور زمین سے نکلے گا، ونزول عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وَيَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، اور یاجوج اور ماجوج کو جو بند کر دیا گیا ہے، جو ایک دیوار کو کئی برسوں سے اس دیوار کو توڑ رہے ہیں، جب قیامت بالکل قریب آئے گی اور وہ انشاءاللہ کہہ کر کے اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نازل ہوں گے۔ نہ ان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے، بلکہ یہ قیامت کے دن آئیں گے اور اس کے بعد پھر دجال کو قتل کریں گے۔ تو قرآن اس بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا، نہ ان کو قتل کیا گیا۔ اس طرح سے ان کی پیدائش اور 25 تاریخ کو کرسمس ڈے منانا ہی غلط ہے۔ میرے بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اور نبی اور رسول سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو کتاب دیا ہو اور اس کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا ہو، اس کو نبی اور رسول دونوں کہتے ہیں، اور جس کو صرف دعوت کا حکم دیا گیا ہو، اس کو کتاب نہ دی گئی ہو، وہ صرف نبی ہوتا ہے، رسول نہیں ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کئی، حالانکہ یہ حدیث صحت تک نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن اس حدیث کی بنا پر کہ دنیا میں کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء اکرام تشریف لائے، اور قرآن اس بارے میں خود کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، انہیں یہ حکم دے کر کے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے فتنے سے بچتے رہو۔ تو جس طرح سے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دیا ہے،
اس طرح سے میرے بھائیوں آج ہمارا بھی ہے، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے برابر ہے، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا تھا کہ جس طرح سے یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جس طرح سے نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم مجھے فقولو صرف اتنا کہو انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کے مقام اور مرتبے کے برابر مت کہو۔ کوئی انسان اللہ رب العالمین کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے اور پھر وہ پرندہ اڑنے لگتا، جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، اور جو شخص آنکھوں سے اندھا ہوتا، پیدائشی اندھا ہوتا، جس کو دکھائی نہیں دیتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو دکھائی دینے لگتا تھا۔ جو کوئی کوڑ کی بیماری میں ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اس بیماری پر ہاتھ پھیرتے وہ بالکل صحیح ہو جاتا۔ جس کو برس کی بیماری ہوتی، عیسیٰ علیہ السلام اس بیماری کو ٹھیک کرتے تھے۔ اس بنا پر لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، جبکہ وہ حکم باذن اللہ کا حکم ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے وہ زندہ کرتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ پرندوں کو اڑاتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام پرندوں کے اندر جو ہے اس طرح سے ان کو اڑانے کی طاقت رکھتے تھے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا تھا۔ ایسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی جو معجزات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو درخت آپ کو جھک کر سلام کرتے تھے، آپ کے اشارے پر چاند شک ہو جاتا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا ہاتھ مارتے تو پانی اور چشمہ جاری ہو جاتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر برکت کی دعا پڑھتے تو ایک گلاس میں 70 صحابہ کرام دودھ پی لیا کرتے۔ یہ سارے معجزات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو، بھائی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں بچا دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برابر ہے۔ اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاٹھی عصا اپنا معجزہ دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزات سے نوازتا ہے تاکہ جو لوگ ہیں اس امت کے لوگ، اس وقت کے لوگ، تاکہ ان لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یقیناً یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ بہت ساری معجزات تھی جس کی بنا پر وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بیماروں کو شفا دے دیتے تھے، اور اگر کوئی آنکھوں سے جس کو دکھائی نہیں دیتا تھا اس کے آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تھے، بیمار ہوتا تھا، کوڑ کا مریض ہوتا تھا تو اللہ کے حکم سے اس کو شفا دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک بہترین دعا بتلائی ہے، اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجنون والجذام ومن شر الاسقام۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، بہت بہترین دعا ہے کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بکا من البرص، برص کی بیماری سے۔ برص کی بیماری جو ہاتھوں میں جسم میں سفیدی آ جاتی ہے، بھائی دیکھنے میں تو لوگوں کو برا لگتا ہے، حالانکہ اس سے کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ آدمی کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہو، بہت تکلیف ہو رہی ہو، بہت پریشانی ہو رہی ہو، لیکن ایک اس کو برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے کہ دیکھنے والے کیا محسوس کر رہے ہوں گے۔ جس آدمی کو یہ ہو جاتا ہے پھر وہ اندر سے ہی گھٹتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو شفا عطا فرمائے، ان کی بیماریوں کو ٹھیک کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون، پاگل پن، اس سے بھی پناہ مانگیے، والجذام، اور کوڑ کی بیماری سے۔ یہ بھی ایک قسم کا بیماری، ایک قسم کا جو اس سے گھن محسوس کرتے ہیں۔ ومن شر الاسقام، اور تمام بیماریوں سے، کہ اللہ میں ان تمام بیماریوں سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے تو ان تمام بیماریوں سے نجات دلا دے۔
تو انسان کو چھوٹی چھوٹی ان دعاؤں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر جو تکلیفیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں آنے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو ٹال دے۔ تو یہ میں نے کچھ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کے سامنے رکھا۔ کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی نبی، چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں، وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کسی کو بیٹا دینا، کسی کو رزق دینا، کسی کو روزی دینا۔ اگر ان نبیوں کے اختیار میں ہوتا تو ان کے اوپر جو پریشانیاں اور جو تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں خود اس کو ٹال دیتے، اور یہ خود اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا نہیں کرتے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا نہیں کرتے، یونس علیہ السلام اللہ سے مچھلی کے پیٹ میں دعا نہیں کرتے، ابراہیم علیہ السلام آگ کے انگاروں میں اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، آج جس طرح سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں اللہ کے پاس بہت پہنچا ہوا ہے، یہ ہماری بیماریوں کو، یہ ہماری پریشانیوں کو، یہ ہماری تکلیفوں کو، یہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دے گا، کوئی نہیں دعا کر سکتا ہے، دور کر سکتا ہے۔ آپ صرف دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دعاؤں کو سننے والا اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، رسول ہیں۔ ان کی تاریخ پیدائش 25 تاریخ کو بہت سارے مسلمان بچے اسکولوں میں اور اس طرح سے اپنے گھروں پر اور بہت ساری جگہوں پر کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ ان کو سوچنے کا مقام ہے ان کے گھر والوں کو، یہ تمام چیزیں شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں۔ گرچہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شرک تک پہنچا جائے اور تمام حدوں کو پار کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں سے اسکولوں میں